بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ امام بخاری رحمہ اللہ کی الجامع الصحیح، اس کی کتاب النفقات کا 12واں باب ہے۔ باب عون المرأة زوجها فی ولدہ، عورت کا یعنی بیوی کا شوہر اور شوہر کی مدد اس اعتبار سے کہ اس کے بچوں کی نگرانی کرے، اس کے بچوں کی دیکھ بھال کرے، اس کی بچوں کی ضرورت چاہے کھانے کی ہو اور پہننے اوڑھنے کی ہو، صاف صفائی کی ہو، ان کی دیگر ضرورتیں ہوں، اس کا خیال کرنا، شوہر کی مدد کرنا، اس کے بچوں کی دیکھ بھال سے متعلق مسئلے سے متعلق آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک حدیث لے کر آئے ہیں جو بہت ہی مشہور حدیث ہے، اور اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے الجامع الصحیح کی متعدد کتابوں میں لائے ہیں، اور یہ ان احادیث میں سے ہے جس کا امام بخاری رحمہ اللہ نے بکثرت لے کر آئے ہیں۔ اس کا جو دراسہ امام بخاری نے کیا رحمہ اللہ، بکثرت متعدد مسائل سے بتائے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو، بلکہ اس حدیث کا مکمل دراسہ ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ لوگ تو فارغ ہو جا رہے ہیں، میری تمنا ہے کہ ایک مستقل علمی دراسہ ہو اس کا، کیونکہ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے 20 مقامات سے زیادہ لائے ہیں، متعدد مسائل، متعدد کتابوں میں، اور صرف اتنا ہی نہیں، اس کے اسانید کا بھی ایسا دراسہ امام بخاری نے کیا رحمہ اللہ کہ ہر جگہ پر ایک ہی سند سے نہیں لائے ہیں۔ حدیث و جابر ہے، لیکن جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرنے والے کون، پھر ان سے ان کے تلامذہ حتیٰ کہ امام بخاری کے مشائخ تک، اس میں یعنی متعدد طرق اس حدیث کے، اور مسائل تو بہت ہیں اس میں۔ خود امام بخاری رحمہ اللہ نے جو مسائل لائے ہیں وہ بھی بہت ہیں، ساتھ میں ابن حجر رحمہ اللہ نے جو بتائے ہیں، دیگر شارحین حدیث، دیگر علماء نے، اور پھر ہر ناحیے سے اصول حدیث، اصول فقہ، اور گھریلو مسائل، تجارت کے مسائل، قضاء کے مسائل، یعنی متعدد جو حکام سے متعلق جو مسائل ہوتے ہیں سب اس کے اندر ہیں، یعنی ایک موضوع کے تحت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنی وسعت رکھی اس قصے کے اندر۔ ایک قصہ ہے اور اس میں اتنی باتیں ہیں، سبحان اللہ۔ تو اس کا اگر کوئی علمی دراسہ کریں، میں خطہ بنا کے رکھا ہوں اس کا، کوئی اس کو رکھ کر کے بھی کرے تو بہت بڑی بات ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جی، یہاں جس سند سے لائے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو، اس کو آپ یہ جو ہمارے پاس دارالسلام کا نسخہ ہے اس میں سے اس کی مدد سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں کہاں لائے ہیں، اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ پر الگ الگ سند ہے۔ صرف مشائخ امام بخاری کے جو شیوخ ہے اس میں فرق نہیں ہے، امام بخاری کے شیوخ، ان کے اساتذہ حتیٰ کہ جابر رضی اللہ عنہ کے تلامذہ میں تک الگ الگ تلمیذ سے لائے ہیں۔ تو یہاں جس سند سے لائے ہیں ہم اس حد تک دراسہ کر سکتے ہیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو حدیث لائے ہیں، پہلے حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ قال الامام البخاری رحمہ اللہ حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زید عن عمرو عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال هلك أبي وترك 7 بنات أو 9 بنات فتزوجت امرأة ثيبا فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت يا جابر فقلت نعم فقال أبكرا أم ثيبا قلت بل ثيبا قال فهل جارية تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك قال فقلت له إن عبد الله هلك وترك بنات وإني كرهت أن أجيئهن بمثلهن فتزوجت امرأة تقوم عليهن وتصلحهن فقال بارك الله لك او خیرا۔ چلیے حدیث پڑھتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو متعدد مقامات پر لائے ہیں،
میں مختصر سے وقت میں اس کا احاطہ کر ہی نہیں سکتا. پھر ہلکا پھلکا اشارہ کر دیتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے کہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے والد احد میں شریک تھے. معمر بڑی عمر کے شخص احد میں شہید ہو گئے. احد میں شہید ہو گئے اور یہ بہت ہی یعنی رنجیدہ تھے. ایک تو والد کا انتقال ہو گیا ہے اور ایک یہ نوجوان ہیں. ساتھ میں آپ کے پاس 9 بہنیں تھیں. کتنی؟ 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 نہیں 9 بہنیں. اور پھر لاکھوں کا قرض والد صاحب کے نام پر. یہ سب بہت رنجیدہ تھے. ایک نوجوان معاشی اعتبار سے باپ کا قرض پھیڑے, بہنوں کو لے کے چلیں آگے, بہنوں کی شادیاں کریں, اپنا دیکھیں, کیا کریں. صحابی ہیں, اللہ پر توکل ہے, عہد رسالت کی زندگی گزار رہے ہیں, بحیثیت بشر گھر کی مسئولیت, خانہ داری سے متعلق جو ذمہ داری بنتی ہے وہ فکر دامنگیر تھی آپ کو. تو یہ صورتحال تھی. اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو آپ کے والد سے متعلق بھی خوشخبری دی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے والد سے بغیر آڑ کے گفتگو فرمائی ہے. تو یہ سنن ترمذی میں ہے اس کی وضاحت. مجھے اصل چیز بتانے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ علیہ السلام نے ان کے لیے دعائیں کی, ان کا قرض بھی جاتا رہا بآسانی, آگے بڑی اچھی زندگی ہوئی, ان کی شادی ہوئی ان کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بڑا خیال رکھا, ان کی غربت کا, ان کی کمزوریوں کا. ایک سفر سے واپس آ رہے تھے, ایک غزوہ سے, آپ کی اونٹنی صحیح سے چل نہیں پا رہی تھی. اللہ کے رسول نے ان کی لے کر کے پیچھے آئے اور آ کر کے ان کی جو اس کو ایک مارا, اس کو وہ ٹھیک ہو کر کے چلنے لگی باذن اللہ تعالی. پھر آپ علیہ السلام نے اسے سودا کیا, ایک سرمایہ کے تحت خریدا ان سے. اور جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو ہے آپ تو خرید لیے ہیں لیکن مدینہ تک پہنچنے کی مجھے اس کا موقع دے دیں. اس سے کتنے مسائل بنتے ہیں بتائیں آپ کو. اللہ اکبر. تو جب وہاں پر پہنچے تو آپ علیہ السلام نے ان کو, بلال رضی اللہ عنہ کو ان کی قیمت دی اور کہا کہ ان سے جو میں نے خریدا ہے اس کی قیمت دے دیں. یہ قیمت لے کے جا رہے تھے. اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ اونٹنی ان کو دے دو. اونٹنی بھی ان کو دے دیا اللہ کے رسول نے ان کو صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ میں نے تو تمہارے سے خرید لیا ہے, وہ تو قیمت میں نے دے دیا ہے آپ کو, یہ میری طرف سے تم رکھ لو. سبحان اللہ. یعنی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی اس قدر مہربان ہونا چاہیے. یعنی عجیب معلوم ہوتی ہے سب چیزیں. بہرحال تو اس سے متعدد مسائل یہ صورتحال تھی کہ آپ کی جو 9 بہنیں تھیں, آپ بحیثیت ایک نوجوان, آپ ہوں میں رہوں, دنیا کا کوئی بھی فرد, فطری تقاضا ہے, میں چاہتا ہوں کہ مجھے ایک اچھی لڑکی ملے, ایک خوبصورت لڑکی ملے, ایک ذہین اور فتین لڑکی ملے, جس سے میری شادی ہو, جس سے مجھے اچھی خوشیاں ملے. کون نہیں چاہتا بتا, فطرت. میں چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی بوڑھی مل جائے, میں چاہتا ہوں کہ جو مجھے خوبصورت لڑکی نہ ملے, ناممکن سی بات ہے. اللہ نے ذوق دیا انسان کو. لیکن جابر رضی اللہ عنہ ایک نوجوان, آپ نے اپنی 9 بہنوں کے خاطر سوچا کہ اگر میں میری حساب سے لڑکی کو شادی کروں گا تو وہ گھر کو آئے گی, میری 9 بہنوں کے ساتھ کھیلتی بیٹھ جائے گی, ان کا کون دیکھے گا. آپ نے اپنے نفس پر قربانی دی, آپ نے دنیا بھر کے بھائیوں کے لیے ایک نمونہ بن گئے. آپ نے سوچا کہ ایک بڑی عمر کی لڑکی سے شادی کروں گا تو وہ گھر میں آئے گی, اس کے اندر ایک ٹہراؤ رہے گا, ایک سمجھداری رہے گی. وہ میری چھوٹی بہنوں کو کھلانا پلانا, انہیں کنگھی کرنا, انہیں تیل لگانا, انہیں سلانا, ان کی نظافت, ان کو کپڑے پہنانا, یہ سب ہوگا نا. تو اس واقعے کو رکھ کر کے امام بخاری, حالانکہ حدیث وہ ہے امام بخاری, جابر رضی اللہ عنہ سے متعلق جو حدیث لائے ہیں, بتانا کیا چاہ رہے ہیں, باب عون المرأة زوجها فی ولدہ, کہ خاتون کا, بیوی کا شوہر سے ہونے والی اولاد ہو, یا ہو سکتا ہے شوہر ایسا ہو کہ اس کی کسی سے شادی ہوئی تھی, اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے, اس کے بچے اس کے پاس ہیں, تو اس عورت کا ان بچوں کی بھی خاطرداری کرنا. خیر سیدھی سادی بات کرتے ہیں ہمارے ہندوستان کے اعتبار سے کہ ایک عورت کا اس کے بچوں کی, یعنی اس کے شوہر سے ہونے والے بچوں کی حفاظت کرنا, نہلانا پہنانا, ان کو کھلانا, ان کو سلانا, انہیں تیار کرنا, ان کی نگرانی کرنا, ان کا سب کچھ. اس واقعے سے امام بخاری استدلال کیا کر رہے ہیں بتائیں آپ کو, من باب الاولا. آپ کو معلوم ہے الموافقہ, مفہوم الموافقہ معلوم ہے نا, من باب اولا, من باب اولا. اہل علم کہتے ہیں کہ قیاس قطعی, قیاس ظنی, قیاس قطعی کب کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر
یعنی ہم جو کہتے ہیں نا کہ یہ ایک اصل ہے ایک فرع ہے، دونوں میں مشترک کیا ہونا چاہیے؟ علت. احسنتم، علت. اب دونوں میں جو علت ہوتی ہے وہ مشترک ہو تو پھر حکم بھی ایک لگے گا. یہی تو 4 عناصر ہیں. کہ تو قیاس قطعی کب کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں مفہوم الموافقہ من باب اولا. مثلا حدیث میں یہ بات ہے کہ الماء الراکد، ٹھہرے ہوئے پانی میں استنجا نہیں کرنا چاہیے. اس پانی کا حکم کیا ہوگا؟ بات واضح ہے نا، نجس ہے وہ. اب ایک بالٹی ہے، اس میں اگر کسی نے استنجا کر دیا ہے تو اس کا حکم کیا ہوگا؟ وہ آپ کے پاس فرع ہے. نہیں نجس ہے. بتانا کیا چاہوں، وہ فرع ہے، وہ اس پر حکم ہے شریعت میں، یہ اصل ہے. قیاس قطعی کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو پانی ہے چھوٹا سا، اچھا خاصا چھوٹا سا تالاب ہی رکھ لیجیے آپ، جب وہ نجس ہے تو یہ بدرجہ اولا، یہ بداہتن اس پہ نظر اور تأمل اور غور و فکر کی ضرورت نہیں، فلاں کا اجتہاد بولنے کی ضرورت نہیں، عام آدمی بھی سمجھ لے گا. من باب اولا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تعفیف، ماں کو اف نہیں کہنا چاہیے، باپ کو اف نہیں کہنا چاہیے، ٹھیک ہے. ضرب سے متعلق نص ہے، ماں باپ کو نہیں ماننا چاہیے، وہ من باب اولا. بات واضح ہوگی آپ کو. تو امام بخاری اس واقعے کو لا کر کے بتانا چاہتے ہیں کہ جابر رضی اللہ عنہ نے ایک بڑی خاتون سے شادی کی. کیوں؟ ان کی چھوٹی بہنوں کی خاطرداری کر سکے جو کہ ان کی کفالت میں ہیں. اگر سگے بچے ہوں، سگے اولاد ہوں تو بدرجہ اولا اس عورت کو ان کی نگرانی کرنی چاہیے. سمجھ میں بات آپ کو؟ نقطہ واضح ہوا. یہ بتانا چاہ رہے امام بخاری رحمہ اللہ اس واقعے کو لا کر کے. حالانکہ اس واقعے میں تو وہ نہیں، ان کی اولاد نہیں ہے، وہ یہ تو بہنیں ہی ان کی، آج نکل شادی ہو کے نکل جائیں گی. بلکہ یہ جو حدیث میں اختلاف دکھ رہا ہے آپ کو کہ جو ہے ان کی 7 بہنیں تھیں یا 9 بہنیں تھیں، کتاب المغازی میں 6 بہنوں کی بات آتی ہے، تو اس سے اہل علم ہی کہتے ہیں کہ 3 بہنوں کی شادی ہو گئی ہوگی. اسی لیے کسی نے کل ملا کے بہنوں کی بات کہی، کسی نے جو اس کا عکس، جو بہنیں اب موجود ہیں وہاں پر، یا تو اس کا عکس ہے کہ 6 بہنوں کی شادی ہو گئی تھی، 3 بہنیں باقی ہیں. تو کوئی بھی ایسی بات تھی جس کی وجہ سے آپ نے ایک بڑی عمر کی عورت سے شادی کی تاکہ ان کی کفالت کر سکے. مرد باہر جائے گا تو ان کی نگرانی کون کرے گا؟ جو کہ میری کفالت میں چھوٹی بچیاں. تو اگر سگے اولاد ہو تو مدرجہ اولا. نقطہ اچھی طرح واضح ہونا الحمدللہ. یہی باب عون المرأة زوجها فی ولدہم. یہاں ایک غور کرنے کی بات کیا ہے، ابن بطال رحمہ اللہ کا قول میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا ہے، باب خادم المرأة اس باب کے تحت، کہ بیوی پر، دیکھیں بہت سنجیدہ لفظ بتا رہا ہوں میں آپ کو شرعی نقطہ نظر سے، بیوی پر شوہر پر جو واجبات بنتے ہیں وہ بہت ہی کم ہیں، جبکہ شوہر کے جو واجبات بیوی پر بنتے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. بیوی ایک عورت ہے، وہ بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، وہ خود بہت بڑی بات ہے. اس کے بعد جب جنتی ہے وہ خود بہت بڑی بات ہے. صرف دودھ پلانا نہیں ہوتا ہے، چھوٹا بچہ ہے، ہٹ نہیں سکتی چھوڑ کے. ایسے میں اس کو ضرورت پڑے گی کپڑے دھونے کی، ضرورت پڑے گی کھانا بنانے کی. ہر گھر میں جوائنٹ فیملی ہوتی ہے کیا؟ نہیں ہوتی ہے. کون اس کا پرسان حال ہے؟ سسرال ہمیشہ قریب رہتا ہے کیا؟ کون اس کا پرسان حال ہے؟ بات واضح ہو رہی ہے آپ کو. ابھی چھوٹا بچہ رہتا ہے، دوسرا حمل ٹھہرتا ہے، وہ بچے کو سنبھالے گی، پیٹ کے بچے کو سنبھالے گی، اپنا سنبھالے گی، شوہر کا دیکھے گی، یا باتیں سنے گی، یا پکائے گی، یا دھوئے گی، یا جھاڑے گی، کیا کرے گی وہ؟ لفظوں میں لکھنا بہت آسان ہے، جب گھر میں مسئلہ بنتا ہے نا تب معلوم ہوتا ہے کہ کتنی پریشانی ہوتی ہے، کتنا بوجھ پڑتا ہے عورت پر. یہ اور بات ہے کہ عورتیں کر لیتی ہیں، سہ لیتی ہیں، مر جاتی ہیں، لیکن شرعی نقطہ نظر سے یہ ان کے واجبات میں سے نہیں ہے کہ کل اللہ کے ان کی مسئولیت ہو، ان کا مواخذہ ہو، ان کے نام عمل میں گناہ لکھا جائے. ایسا نہیں. عورت بہت نازک ہے. عورت ان سب چیزوں سے نکل کے باہر چلی جاتی ہے تب جا کے بچے بگڑتے ہیں، ورنہ عورت کی جو ذمہ داری گھر کے اندر ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ یا اللہ، شوہر کے ذمہ داری شروع ہوتا ہے کہ کیسے حل نکالا جائے. اس کی گھر کے اندر کی جو حسن معاشرت کی میں بات کر رہا ہوں، واجبات سے ہٹ کر کے جو عام چیزیں جو نبھاتی ہے وہ خود ایسی ہیں کہ وہ خود نہیں سنبھال سکتی. آج ہمارے گھرانوں میں واشنگ مشین ہے، مکسی ہے، اور کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. ان سب کے باوجود بھی خواتین کی صورتحال دیکھو، ان کی صحت، ان کا اٹھنا بیٹھنا،
خوبصورتی 2 سال میں ختم ہو جاتی ہے ان کی. کس کے لیے؟ ہمارے لیے. ہماری خوبصورتی 50 سال تک ہے، ہماری بیویوں کی 30 سال کے اندر کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ 35 سال میں 60 سال کی کیوں لگتی ہیں؟ کام ایسے ہوتے ہیں ان کے، کام ایسے کرنے پڑتے ہیں ان کو. 1 سے 2، 2 سے 3، 4، 3 بچوں کی بات، حالت کیا ہوتی ہے ان کی. اس کے باوجود بھی گھریلو کام ان پر جب ڈالے جاتے ہیں پس جاتی ہیں، وہ سہ کی زندگی نکالتی ہیں. اسی لیے بس ایک تلطف دیکھے باب میں، باب وجوب ایسا کچھ لفظ امام بخاری نے خام کہا ہے نہیں. باب عون المرأة زوجها فی ولد، عون حسن معاشرت، ان کی مدد کرے، اس کا ہاتھ بٹائے، شوہر کا ساتھ دے، شوہر کو تسلی دے، آپ جائیے آپ کے بچوں کو میں دیکھ لوں گی، بچوں کی میں نگرانی کر لیتی ہوں. یہ معنی اس کا. بات واضح ہوگی آپ کو. ہم ہمارے گھروں میں نہیں دیکھتی، عورتیں کام کر کے تھک جاتی ہیں، سو جاتی ہیں، وہاں دودھ پورا نکل جاتا ہے، فریج کبھی کھلی رہتی ہے. آج کے دور کی بات میں بات کر رہا ہوں. کبھی گیزر چالو رہ جاتا ہے. یعنی کتنے کام ان کے رہتے ہیں، یہ نمٹ نہیں سکتے، یہ دیکھ نہیں سکتے. یہ سب جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو فقہ عطا فرمائے، سمجھداری عطا فرمائے. دروس کی حد تک بات میں بہت وزن رہتا ہے، عملی زندگی میں کہیں نہ کہیں ناکام ہم نظر آتے ہیں، کیونکہ ہم طاقت سے بڑھ کے بوجھ ڈال دیتے ہیں. یہ جو ہے ایک سوچنے سمجھنے کی بات ہے. چلیے حدیث پڑھ لیتے ہیں. جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں ہلاک اردو کے اعتبار سے بہت برا لفظ ہے. ہلاکت، ہلاک ہو گیا. عربی زبان میں ماتا کے معنی میں ہلاک، یعنی وہ جو حدیث ہے جس میں ایک شخص اپنے پورے مال کو اللہ کے راستے میں لٹا دیتا ہے، قابل رشک انسان ہے. ہلاک مالہ، مطلب کیا ہے؟ پورا لٹا دینا. ہلاک الاولون، ہلاک مانے ای ماتا. ہلاک ابی، اردو میں ترجمہ ایسا نہیں کرنا میرے باپ ہلاک ہو گئے. جب میرے والد کی وفات ہوئی، یہ تہذیب ہے اردو کا میں ایسی. عربی تعبیر ہے ہلاک ابی، جب میرے والد شہید ہو گئے، شہید ہوئے نا وہ تو جی. ہلاک ابی وترک 7 بنات او 9 بنات. یہ اختلاف اسی وجہ سے ہوا ہے کہ اس میں سے کچھ شادی شدہ ہیں اور کچھ ان کی کفالت میں تھی. فتزوجت امرأة ثیبہ. ثیبہ، اب میں نے جب سورۃ التحریم کی تفسیر کی تھی، ثیبات و ابکارا، اس میں ہم نے تفصیل سے بتا دیا تھا کہ ثیبات اور ابکارا یہ معنوی فرق کیا ہے، اور دیگر بھی تفصیلات ہیں اس میں. تو یہاں ہلکا پھلکا میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ یوٹیوب پہ آپ سنیں نہ سنیں، وہ نوٹس لے لیں آپ کم از کم، تاکہ پڑھنے میں آپ کو آسانی ہوگی انشاءاللہ. تو ثیبات دراصل ثوب سے، ثوب اس کا بنیادی معنی آتا ہے لوٹنا، بنیادی طور پر. تو ثیبات کہتے ہیں، مقاتل ابن سلیمان کہتے ہیں کہ ایمات لا زوج لہن، چاہے مطلقہ ہو چاہے متوفی عنہا ہو، شوہر نہیں ہے بس، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ ثیبہ. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اصل حالت میں لوٹ آئی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جب بیوی نہیں تھی تو کیسی تھی؟ وہ باقرہ تھی نا. اب جو ثیبہ ہے وہ یعنی اسی طرف جو لوٹ آئی ہے ابھی، وہ اب اس کا شوہر نہیں ہے، اس لیے اس کو ثیبہ کہا گیا ہے. تو ثیبات. فتزوجت امرأة ثیبہ فقال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزوجت یا جابر، اے جابر شادی ہو گئی آپ کی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مدینہ کتنا تھا اس دور میں؟ جابر کی شادی ہو گئی، اللہ کے رسول کو نہیں معلوم ہے. عبد الرحمن بن عوف کی شادی ہو گئی، اللہ کے رسول کو نہیں معلوم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آج مجھے خبر نہ ہو کہ آپ کی شادی ہو گئی، آپ کی شادی ہو گئی، تو تعلقات متاثر ہو جاتے ہیں، تکلفات ہیں سب، نسأل اللہ السلامہ. یہ بھی تقریر کی حد تک اچھی بات ہے، درس کی حد تک. میرے عملی طور پر شاید میں بھی ناراض ہو جاؤں، بتا رہا ہوں انسان کی فطرت. سبحان اللہ، کس قدر تنگ دل ہے ہم لوگ. تزوجت یا جابر فقلت نعم فقال ابکرا ام ثیبا قلت بل ثیبا قال فهل جاریۃ تلاعبها وتلاعبک. آپ علیہ السلام سید المتقین ہیں. کون ہیں؟ سید المتقین کی نصیحت دیکھو آپ، سید المتقین کی نصیحت بولنا چاہیے. آپ ایک اچھی لڑکی کو شادی کریں، خوبصورت لڑکی دیکھیں، عمدہ لڑکی دیکھیں، اس کے اندر نفاست ہو، اس کے اندر پاکیزگی کا اعلیٰ نمونہ ہو، ذہین ہو، خوب چاہنے والی ہو. یہ سب اوصاف ظاہر جو ہوتے ہیں، جو ایک چمک دمک ہوتی ہے، وہ بھی مطلوب ہے. سید المتقین کی میں بات کر رہا ہوں. آپ علیہ السلام نے کہا فہلا جاریۃ
تلاعبها وتلاعبک. تلاعبها اس لفظ کی وسعت میں کئی باتیں آ جاتی ہیں، بستر سے لے کر کے گھریلو مزاج، پھر باہر کے جو آپسی محبت، تال میل، سب باتیں اس کے اندر آ جاتی ہیں، اس وسعت میں ہم سمجھ سکتے ہیں. وتضاحکها وتضاحکک، کتنی بہتری کی بات ہے. دیکھیے اللہ اکبر، سبحان اللہ العظیم. قال فقلت له ان عبد اللہ، کون ہے عبد اللہ؟ والد محترم. ان عبد اللہ هلك وترك بنات وانی کرہت ان اجیئهن بمثلهن. مجھے یہ بات مناسب نہیں لگی کہ میں ان کے ہم عمر کسی لڑکی کو شادی کر کے لا لوں جو میرے بہنوں کی عمر کے ہیں، چھوٹی چھوٹی. فتزوجت امرأة تقوم علیہن، جو ان کی نگرانی کر سکے، ان کے مسائل کو حل کر سکے. وتصلحهن، نہلانا، پہنانا، پکا کے کھلانا، تیار کرانا، سلانا، اٹھانا، بیدار کرانا، سب چیزیں. فقال، اللہ کے رسول بہت متاثر ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، بارک اللہ لک او خیرا. جابر کا انتقال ہو گیا رضی اللہ عنہ، ان کی بیوی کا بھی انتقال ہو گیا. آج ایک دنیا بھر کے لیے نمونہ بنا دیا اللہ نے آپ کو، جابر رضی اللہ عنہ کے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو متعدد مقامات پر لائے ہیں. مثال کے طور پر دیکھیں آپ، کتاب الصلاح میں، میں اس ترتیب سے بتا رہا ہوں جس ترتیب سے امام بخاری لے کر آئے ہیں. کتاب الصلاح میں باب الصلاۃ اذا قدم من سفر. کتاب الجہاد میں بھی باب قائم کیا امام بخاری نے رحمہ اللہ کہ سفر سے واپسی پر 2 رکعت نماز پڑھنا، 2 گانا. کتاب العمرہ میں باب لا يطرق اہلہ یا لا يطرق اہلہ اذا بلغ المدینہ، یعنی رات میں جب سفر سے واپس آتا ہے آدمی تو رات میں اچانک گھر کو آ کے دروازہ نہیں کھٹکھٹانا چاہیے. متعدد مسائل ہیں، دن کے وقت میں آنا چاہیے. البتہ اس دور میں موبائل ہے، پہلے سے وقت طے ہے، خبر ہے انسان کو، سب کچھ مسائل ہیں، قدر آسان ہے. جی، جہاں ایسے مسائل ہوں گے وہاں ایسے مسائل ہوں گے. کتاب البیوع میں باب شراء الدواب والحمیر. کتاب الوکالہ، کتاب الاستقراض، کتاب المظالم، کتاب الہبۃ وفضلها، کتاب الشروط، کتاب الجہاد والسیر میں متعدد مقامات پر. کتاب المغازی، کتاب النکاح، کتاب النفقات، کتاب الدعوات، ان سب جگہ پر امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو لے کر آئے ہیں. متعدد مسائل ہیں، آپ ایک مرتبہ دیکھ لیجیے آپ، سند بھی متعدد ہیں اور مسائل بھی متعدد ہیں. اس حدیث پر تفصیلی دراسے کی ضرورت ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اس کا موقع عطا فرمائے. تو آپ بھی اس میں بازی لگائیے. البتہ جو جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کے جو 9 بہنیں ہیں، ابن حجر خود کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ لم اقف علی اسمہن علی اسمائہن، ان کے نام کیا تھے، نام واضح نہیں ہو سکے ہیں. البتہ ان کی جو بیوی ہیں جن سے وہ شادی کی، ان کا نام ہے سہلہ بنت مسعود ابن اوس ابن مالک الانصاریہ الاوسیہ رضی اللہ عنہا. محمد ابن سعد رحمہ اللہ کے طبقات الکبریٰ کے حوالے سے ابن حجر نے لکھا ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.